أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. ہاں، ہر عمل کو علم پر لاؤ. جو عمل علم پر نہیں آئے گا وہ بھی قبول نہیں ہوگا. جی ہاں، کہ جس طرح نماز مردود ہو جاوے، دعائیں مردود ہو جاویں حرام کی وجہ سے، کی وجہ سے، حرام کی وجہ سے، کہ حرام دعاؤں کو مردود کر دیتا ہے. انا لک الاجابہ، اللہ کی طرف سے یہ جواب ہے کہ حرام غذاؤں سے دعائیں مردود ہو جاتی ہیں. کہ اس طرح اگر طریقوں کو بگاڑا گیا دین کے کہیں کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، تو یہ کہیں کہ عمل بغیر علم کے مقبول نہیں ہے. پکی بات ہے. بہت حج کیے، بہت روزے رکھے، بہت زکوٰۃ دی، بہت نماز پڑھی، مگر اس کو علم پر نہیں لایا. کہ جس طرح عمل ریاء سے مردود ہو جاتا ہے نا، کہ اس طرح عمل جہالت سے بھی مردود ہو جاتا ہے. لوگ علم کو فریضہ نہیں سمجھتے، حالانکہ علم فریضہ ہے کہ جس سے عبادات قبول ہوں، عبادات قبول ہوں. اس طرح یوں کہیں کہ ہر عمل کو علم پر لاؤ. علم کو بھی اللہ نے یعنی قرآن میں یقین کرنے والوں کو عالم کہا ہے. جی ہاں، یقین کرنے والوں کو عالم کہا ہے. جب قارون کے مال کو دیکھ کر بعض لوگوں نے تمنا کی یا علی تلنا مسلمہ ہوتی یا قارون، کہ کاش وہ ملتا جو قارون کو ملا ہے، تو اس میں علم والوں نے یہ کہا کہ ثواب اللہ خیر، کہ قارون کے مال و اسباب کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے عمل پر ملنے والا کہ قارون کے مال و اسباب کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے. تو اس وہاں اللہ نے فرمایا وقال الذین اوتوا العلم. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، حدیث میں آتا ہے کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کلمہ زبان کا اور دل کا، کہ کلمہ زبان پر ہو تو الفاظ، دل میں ہو تو ایمان. بالکل اسی طرح علم اگر زبان پر ہے تو علم کے الفاظ ہیں، اور اگر یہ دل میں ہے تو یہ علم نافع ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دل میں جو علم ہوگا وہ علم نافع ہوگا. حدیث میں آتا ہے العلم علمان، علم فی القلب فذاک علم نافع، وعلم علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم. کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. کہ زبان کا علم ابن آدم کے خلاف حجت بنے گا، اور دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا. دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا، کیونکہ دل کا علم یقین کی وجہ سے اطاعت پر لائے گا. اس لیے میرے محترم دوستوں، قرآن نے علماء کو اہل ذکر کہا ہے کہ جو اپنے علم سے اللہ کو یاد رکھے. یہ بات نہیں ہے کہ کتاب یاد ہے اور یہ یاد نہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں. ہاں، کتاب تو یاد ہے کہ اس کے پاس نقشے کا علم ہے. ہاں، یہ کتاب یاد ہے کہ اس کے پاس نقشے کا علم ہے. کیوں؟ کہ جو لکھا ہوا ہے وہ نقوش ہیں. وہ علم جو اطاعت پر ڈال دے، تقوی پیدا کرے، یوں کہیں وہ علم اصل ہے، وہ علم نافع ہے. اس لیے علم نافع اللہ سے مانگا گیا ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا، اور ایسے علم سے پناہ مانگی گئی ہے جو علم اطاعت پر نہ ڈالے. علم نافع اللہ سے مانگا گیا ہے. تو کیا علم نقصان دینے والا بھی ہوتا ہے؟ کہ جی ہاں، کہ نقصان دینے والا علم وہ ہے جو اللہ کی اطاعت پر نہ ڈالے، خشیہ نہ پیدا کرے. اس لیے میرے دوستو، علماء کی علامت قرآن نے خشیہ سے بیان کی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک علماء تو وہ ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خشیہ ہوگا. جی ہاں،
کہ جن کے دلوں میں خشیہ ہوگا وہ علماء. جزئی نے اس کے بالکل حصر کے ساتھ ہے انما یخشى اللہ من عباد العلماء، کہ علماء ہی وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، جہاں دعوت سے کلمے کو دل کا بنانا ہے کہ وہاں دعوت سے اس علم کو یقینی بناؤ. ہاں ورنہ دیکھو یاد رکھو، لوگ مادی اسباب کا علم حاصل کرنے کو علم سمجھیں گے. ہر چیز کو علم قرار دینا اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہے. سمجھے بات؟ ہر چیز کو علم قرار دینا اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہے. سب سے بڑی جہالت ہر چیز کو علم قرار دینا ہے. آج دنیا میں جو جہالت ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو احتساب اللہ والے علم سے کرنا تھا وہ احتساب دنیاوی فنون سے کرتے ہیں. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے، کہنے لگے میں ڈاکٹری پڑھنے کے لیے چین جا رہا ہوں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. میں نے کہا سبحان اللہ، خوب احتساب کیا، جہالت سے فنون کو علم قرار دیا اور پھر اس کے حاصل کرنے پر حدیث بیان کر دی. میں ڈاکٹر صاحب کو لے کے بیٹھ گیا. میں نے کہا تم تو بہت غلط فہمی میں ہو، تم نے فن حاصل کرنے کو علم سمجھا اور اس پر یہ حدیث بیان کر دی. لوگ یہ سمجھتے ہیں علم تو علماء کی لائن کی چیز ہے، حالانکہ علم، اتنا علم سیکھنا جس سے اللہ کے اوامر کو پورا کر سکے فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے. اس دعوت کا ان 6 صفات میں سے کوئی صفت فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے سب. ہاں لوگ اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ تبلیغ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں کر پائے. کیونکہ ہاں بھائی ایک جماعت خیر کا کام کر رہی ہے، فرض کفایہ ہے. نہیں، دیکھو یاد رکھو دوستو یہ بات، جو کام اپنی ذات کے لیے کیا جاتا ہے فرض عین ہوا کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو کام اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے وہ فرض عین ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے ہوتا ہے وہ فرض کفایہ ہوتا ہے. اگر تبلیغ کو اتنا ہی سمجھے ہو کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں امت کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں تو یہ کام فرض کفایہ ہے. پھر کہ اگر ایک جماعت امت کی اصلاح کی فکر کر رہی ہے تو بقیہ لوگوں سے یہ فریضہ ساقط ہو جائے گا. لیکن اگر یہ محنت ہر شخص کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرانا خود ڈرانے والے کے لیے ہے، نہ ماننے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن نہ ماننے والوں کی وجہ سے دعوت دینے والے کو فائدہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. دعوت داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے، انذار منذر کے لیے ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانا خود ڈرانے والے کے لیے ہے. اسی لیے لکھا ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو آپ کے ان کو ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کو سواء علیہم فرمایا، علی کا نہیں فرمایا. قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، یہ بڑا اصول ہے تبلیغ کا، دعوت کا، کہ دعوت داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے. ہاں اس لیے فرض عین ہے، ہر امتی کے ذمہ ہے کہ دعوت سے اپنے یقین اور ایمان کو اور دعوت کے ذریعے سے اپنے دین کو اتنا پختہ کر لے کہ یہ کسی دوسرے کا مدعو نہ ہو سکے. تو یہ قصہ آج ختم ہو جائے گا کہ کام فرض عین ہے کہ فرض کفایہ. ہاں کیونکہ وہ کام فرض کفایہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے کیے جاویں، کہ یہ جنازہ نہ پڑھا گیا تو پھر سب گناہگار ہوں گے، اور اگر یہ جنازہ پڑھ لیا گیا تو فرض کفایہ ہے کیونکہ اس کا جنازہ ہے. ہاں لیکن ایمان کے سیکھنے کو فرض کفایہ سمجھنا، یقین سیکھنا فرض عین ہے، نماز سیکھنا فرض عین ہے،
اللہ کو یاد کرنا فرض عین ہے، علم حاصل کرنا فرض عین ہے، اور حقوق کی ادائیگی فرض عین ہے، اخلاص کا سیکھنا فرض عین ہے۔ سوچو میرے محترم دوستو، اگر ایک جماعت مخلصین کی ہو جاوے دنیا میں تو کیا اللہ ریاکاروں کے عمل کو قبول کر لیں گے؟ کہ نہ، ریا تو شرک ہے، جہنم میں جائے گا، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ سخی ہو، چاہے وہ عالم ہو۔ ہاں، شرک تو کوئی مدخل ہی نہیں سوائے جہنم کے، اور ایمان جنت میں جائے گا، شرک جہنم میں جائے گا۔ ادنا ریا بھی شرک ہے۔ جی ہاں، اخلاص کا سیکھنا فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ پھر جب ان چیزوں کا اپنے اندر پیدا کرنا یہ فرض عین ہے، تو پھر اس کی محنت فرض عین نہیں ہوگی تو کیا فرض کفایہ ہوگی؟ میرے دوست بزرگوں، اصل میں مغالطہ یہاں سے ہوا ہے کہ برائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا دوسرے کی اصلاح کے لیے ہے، یہاں سے مغالطہ ہوا ہے۔ نہیں، دیکھو، بھلائی کا حکم کرنا بھلائیوں پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے تھے، مواعظ دیکھ رہا تھا حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ کے، اس میں یہ ملا، حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں جس منکر کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتا تھا اس سے دوسروں کو روکتا تھا، اور جس معروف کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا اس پر دوسروں کو آمادہ کرتا تھا۔ جی ہاں، تو عرض یہ ہے میرے دوستو بزرگوں کہ علم کسے کہتے ہیں؟ ہمارا رب ہم سے جو کچھ چاہتا ہے وہ علم ہے۔ علم اور فن میں فرق یہی ہے کہ جو ہم سے مخلوق چاہتی ہے وہ فن ہے، جو ہم سے ہمارا خالق چاہتا ہے وہ علم ہے۔ اب لوگوں کو چسکا چڑھا ہے کہ یہ بھی سیکھیں، یہ بھی سیکھیں، یہ بھی سیکھیں، وہ بھی سیکھیں، کہنے کے لیے کہ تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو۔ میرے دوستو، علم کا اللہ کی اطاعت کے سوا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے، دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان پر جمع ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ علامہ ہے، علامہ۔ کیا کہا؟ کہ یہ علامہ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر لوگ جمع ہیں۔ آپ نے فرمایا ومن علامۃ، یہ نہیں فرمایا من علامہ کہ کون سے علامہ ہیں، کون شخص ہے یہ علامہ، نہیں فرمایا، بلکہ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ من میں اور ماں میں کیا فرق ہے، کہ آپ نے شخص کی طرف اشارہ کر کے نہیں فرمایا بلکہ ماں کہا، ماں، کہ کیا چیز ہے یہ علامہ؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ علامہ ہیں جو عرب کے انساب کو، رشتے ناتوں کو، عرب کی اچھی بری اور عرب کے حال احوال کو اور عرب کی کہاوتوں کو، عرب کی مثالوں کو، عرب کے احوال سے زیادہ واقف ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ علم جس کے پاس ہے اس کو اس سے کوئی نفع نہیں، اور جس کے پاس یہ علم نہ ہو اس کو اس سے کوئی نقصان نہیں۔ ہاں، سنی ثابت کیا علم کسے کہتے ہیں؟ کہ علم حضرت فرماتے تھے کہ اس بات کی تحقیق میں لگنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم میں لگنا۔ اس کو کہتے ہیں علم میں لگنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، علم اور فن میں فرق یہ ہے کہ فن تو فنا ہو جائے گا موت پر، علم کے بارے میں تو سب سے پہلے قبر میں سوال ہے من ربو کا، یہ سارے علم یہ ہے۔ قبر کے 3 سوالات میں سارا علم محدود ہے، من ربک وما دینک وما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ یعنی حیرت کی بات ہے کہ اپنی شریعت اور اپنے طریقے سے ہٹ کر
کسی چیز کو حاصل کرنا اور اس کو اس علم کا بدل سمجھنا جو علم ہم پر سیکھنا فرض کیا گیا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ توریت پڑھ کر آئے اور آ کے عرض کیا کہ رسول اللہ، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ کچھ نسخے توریت کے ہاتھ میں تھے. یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ ہم نے یہ اس لیے سیکھا ہے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. اسے انکار نہیں ہے کہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، جو علم آپ لے کر آئے اپنی جگہ ہے. ہم نے اضافے کے لیے یہ توریت پڑھی ہے، علم اضافے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ اس موقع کے علاوہ کوئی اور موقع میرے خیال سے اس سے زیادہ غصے کا نہیں تھا کہ جس میں انصار تلواریں لے کر آ گئے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پریشان کیا، کس نے غصے میں ڈالا، آج ہم اس سے نمٹ لیں گے. اس سے انصار کے تلواریں لے کر آ جانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس علم کو حاصل کرنے پر کتنا غصہ تھا جس علم کو لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے. آپ نے فرمایا کہ عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام آج آ جائیں زندہ ہو کر تو ان کے لیے میری شریعت کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ کمال شریعت آپ کی شریعت میں اس طرح ہے کہ اگر آپ کے طریقے کے علاوہ کسی نبی کے طریقے کو اختیار کیا گیا تو وہ بالکل ایسا ہے جیسا کسی 15-20 سال کا جوان وہ 4 سال کے بچے کا کرتا اور پاجامہ پہننا چاہے. ساری شریعتیں اس طرح منسوخ ہوتی چلی گئیں جس طرح چھوٹے بچے سے لے کر جوان ہونے تک اس کے ہر زمانے کے ہر سال کے کپڑے بیکار ہوتے جاتے ہیں کہ ابھی جسم پر نہیں آئیں گے. کیوں؟ کہ تنگی پیدا کریں گے. کہ کیا کریں گے؟ کہ تنگی پیدا کریں گے. یہ لباس نہیں پہنا جا سکتا کیونکہ میری عمر 20 سال کی ہے اور یہ لباس میری اس عمر کا ہے جب میں 5 سال کا تھا. کہ ساری شریعتیں اس طرح منسوخ ہو گئیں جس طرح ایک 20 سال کی عمر کے جوان کے سارے کپڑے منسوخ ہوتے چلے جاتے ہیں، فیل ہو گئے. کہ اب اس کے مرنے تک اس کے جسم پر کون سا لباس رہے گا؟ کہ وہ لباس رہے گا، وہ سائز رہے گا جس سائز پر اس کا قد بڑھنا بند ہو گیا ہے. یہ مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ شریعت کی اور دین کی ایسی تکمیل ہو گئی کہ آئندہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم، کہ تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، ذرا سا عقل سمجھ سے کام لو. ہر چیز کو علم قرار دینا جہالت ہے. صرف اللہ والے علم کو علم قرار دو، تب ہم اللہ والے علم کی طرف متوجہ ہوں گے. ورنہ جہالت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، انجینئر اور سائنسداں، کہ ہم بھی تو علم حاصل کر رہے. ایک یونیورسٹی کے طلبہ آئے، مشہور یونیورسٹی ہے علی گڑھ کی، ہمارے پاس ہے نظام الدین میں بنگلے والی مسجد. آ کے کہنے لگے کہ ہم طالب علم ہیں. میں نے کہا بھائی کون سے مدرسے سے آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں ہم تو کالج سے آئے ہیں. میں کہا تم نے اپنے آپ کو طالب علم کیوں کہا؟ اگر تم نے اپنے آپ کو طالب علم کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہو گے کہ آپ کے پاس آپ کی لائن کا علم ہے، ہمارے پاس ہماری لائن کا علم ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ علم کو علماء کی لائن کی چیز سمجھ کر چھوڑے ہوئے ہیں. ہم نے کہا نہیں، ہم آپ کو طالب علم نہیں سمجھتے، ہم آپ کو طالب فن سمجھتے ہیں.
طالب علم وہ ہے جو اس بات کی تحقیق میں لگا ہوا ہو کہ اس سے اس کا رب کیا چاہتا ہے. آپ طالب فن ہیں, طالب علم نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں, اللہ والے علم پر آؤ.